بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ توحید سے راضی ہے تو ہم کو توحید سے راضی ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ حلال سے راضی ہے تو ہم کو حلال سے راضی ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو ہم کو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ حیا والا ہے، اللہ تعالیٰ حیا کو پسند کرتا ہے، تو ہم کو حیا پہ راضی ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ عدل سے راضی ہے تو ہم کو عدل انصاف سے راضی ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم سے راضی ہے تو ہم کو رحم سے راضی ہونا ہے۔ اچھی طرح سے غور کیجئے اس بات میں۔ اللہ تعالیٰ عاجزی انکساری سے راضی ہے تو ہم کو عاجزی انکساری سے راضی ہونا ہے۔ اللہ کی رضا میں راضی ہونا کسے کہتے ہیں؟ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تعلق ہے؟ غور سے سمجھیے اس بات کو۔ جب کیسے کا مسئلہ آتا نا کہ کیسے کرنا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے کرنا ہے۔ چاہے کوئی بھی عمل ہو، توحید سے اللہ تعالیٰ راضی ہے تو توحید کیسے کرنی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی کرنی ہے۔ بت پرستی کیسے چھوڑنی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی چھوڑنی ہے۔ عبادت کیسی کرنی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی کرنی ہے۔ حلال کیسے کمانا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے کمانا ہے۔ حیا کیسی کرنی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی کرنی ہے۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو۔ عدل اور انصاف کیسے کرنا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے کرنا ہے۔ معاملات کیسے طے کرنے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے طے کرنی ہے۔ معاشرات کیسی طے کرنی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے کرنی ہے۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلقات کی بنیادیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے سورہ آل عمران کی 31ویں آیت میں، اے پیغمبر کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے نقش قدم پر چلو، تو اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دیں گا۔ غور کیجئے، ہمارا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہ ہو۔ غور کیجئے اس بات میں۔ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دے اس کو لے لے، جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دے اس کو لے لو، اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ، یہ حکم ہے۔ غور کرو۔ آپ لوگوں کو لگتا ہوگا کہ یہ کیا کرنا ہے وہ نہیں بتاتے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، تو یہ کرنا ہے، ہم کو یہ کرنا ہے۔ اگر کوئی مرد کسی عورت کی مشابہت اختیار کرے اور اگر کوئی عورت کسی مرد کی مشابہت اختیار کرے تو دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو۔ بے حیائی بہت بڑھ گئی ہمارے معاشرے میں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پتلا چست اور باریک لباس پہننے والی عورت کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی، حالانکہ اس خوشبو کے بارے میں آتا ہے کوسوں دور جاتی وہ، اور جنت کی خوشبو سے محروم رکھیں گا اللہ تعالیٰ۔ نہ کہ لباس اتنا پتلا ہو کہ ہو نہ ہو برابر ہو، نہ کہ اتنا چست ہو کہ سارے کے سارے خد و خال اس میں نظر آئے، اور نہ ہی اتنا چھوٹا ہو کہ سطر نہ ڈھکے۔ اچھی طرح سے غور کیجیے اس بات۔
عورت کا سطر پورا کا پورا جسم پورا. سمجھے اس بات کو. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ. میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اچھی طرح سے غور کیجیے اس بات. اے اللہ ہم کو سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما.